السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیزائن اور انالیسز آف الگورتھمز کی کارروائی کرنے کی خاطر ایک ایگزامپل شروع کی تھی، اور وہ ایگزامپل میں نے اس طرح پیش کی تھی کہ فرض کریں آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں جو کہ نہ صرف سستی ہو بلکہ تیز بھی ہو، سپیڈ کے لحاظ سے، ایکسیلریشن کے لحاظ سے. اور گاڑی چننے کی خاطر میں نے کہا کہ میں آپ کو مختلف گاڑیوں کی قیمتیں اور ان کی رفتار کا معیار جو ہے یہ ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں. ان میں سے آپ اپنی جیب کو لحاظ میں رکھتے ہوئے سستی لیکن تیز گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اور اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ جو مجھے 10 15 یا 20 یا مے بی 100 گاڑیوں کا جو ڈیٹا مجھے ملا ہے اس میں سے میں وہ سلیکشن کیسے کروں. اس کو ہم نے ایک میتھمیٹیکل پرابلم میں ٹرانسفارم کر دیا، تبدیل کر دیا. وہ میتھمیٹیکل پرابلم کچھ یوں بنی کہ فرض کریں آپ کے پاس 2 ڈائمینشنل اسپیس ہے. اب آپ یوں کیجئے کہ گاڑیوں کی رفتار اور ان کی قیمتوں کا ڈیٹا لیں اور ان سے 2D اسپیس میں پوائنٹس بنائیں. ہر پوائنٹ ایک کار کے لیے ہوگا جس میں سے x جو ہے وہ اس کی سپیڈ کی ویلیو ہوگی اور y جو ہے وہ اس کی قیمت کا نیگیٹو سا ہوگا. اور اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ y ویلیو جو رقم آپ کی جیب میں باقی بچ جائے گی اگر آپ ایک کار خریدتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو y ویلیو آپ کی جیب میں بچی ہوئی رقم کے برابر ہوگی. اب آپ ان تمام کاروں کا ڈیٹا لے کے ان کو ایکس وائی کوآرڈینیٹس میں کنورٹ کر کے n پوائنٹس، جس میں n جو ہے وہ نمبر آف کارز ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 20 کاروں کا ڈیٹا ہے یا 25 یا اس سے زیادہ تو اتنے ہی 2D اسپیس میں آپ کے پاس پوائنٹس بنے اور ان پوائنٹس کے x اور y کوآرڈینیٹس ہیں. اس سے پھر ہم نے ایک پرابلم بنائی جس کو ہم نے کہا کہ یہ 2D میکسیمل پرابلم اب ہم سالو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یوں کہ ان تمام پوائنٹس کو اب ہم آپس میں کمپیئر کریں گے. اور کمپیریزن کچھ یوں ہوگا کہ اگر ایک پوائنٹ P ہے جس کا x اور y کوآرڈینیٹ ہے اور ایک پوائنٹ Q ہے جس کا بھی x اور y کوآرڈینیٹ ہے، اور ان کے کمپیریزن میں اگر P کا x کوآرڈینیٹ Q کے x کوآرڈینیٹ سے چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ P کا y کوآرڈینیٹ بھی Q کے y کوآرڈینیٹ سے چھوٹا ہے تو ہم کہیں گے کہ Q جو ہے وہ P کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اب آپ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں ان کو لے کے ان پہ یہ کمپیریزن اگر کریں تو آخر میں کچھ پوائنٹس نکلیں گے جو کہ کسی اور پوائنٹ سے ڈومینیٹڈ نہیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ میکسیمل سیٹ بن جائے گا، اور کاروں کے نسبت سے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ سستی اور تیز گاڑیوں کے بارے میں اب آپ کو ڈیٹا فلٹر کر کے مل گیا. اب ان میکسیمل پوائنٹس میں سے جو سب سے سستی گاڑی ہے وہ آپ چاہیں گے کہ لے لے، یا مے بی آپ سوچیں گے کہ چلو اگر ذرا سی مہنگی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ایز لانگ ایز کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ مزیدار ہو، یعنی کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہو. آئیے اب ہم کچھ سلائیڈز کی مدد لے کے اس پرابلم کو میتھمیٹیکل ڈسکرپشن سے ایک الگورتھمک فارم میں لے کے جاتے ہیں. درمیان میں کچھ سلائیڈیں آپ کو دکھاتا رہوں گا جس میں کچھ تفصیل جو ہے اس پرابلم کے بارے میں وہ واضح ہوگی. جب یہ الگورتھم بن جائے گا تو پھر ہم اس کے انالیسس کی طرف جائیں گے، یعنی کہ ڈیزائن کے بعد انالیسس. تو آئیے یہ میں آپ کو ایک سلائیڈ پہلے دکھاتا ہوں جس میں کہ اس پرابلم کی ڈیفینیشن، میتھمیٹیکل ڈیفینیشن میں دوبارہ پیش کرتا ہوں. یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی. 2 dimensional maxima. Given a set of points P1, P2, Pn، یہ وہ اب 2D اسپیس میں پوائنٹس ہیں جو کہ آپ ذہن میں اب آپ کاروں کے حساب سے رکھ سکتے ہیں کہ n کارز ہیں اور یہ ان کی قیمت اور ان کی سپیڈ کی خاطر یہ پوائنٹس ہم نے بنائے. اب ان میں سے ہم نے کرنا یہ ہے آؤٹ پٹ دا سیٹ آف میکسیمل پوائنٹس آف P، دیٹ از those points
Pi such that Pi is not dominated by any other point of P. یہ ہوئی اب وہ میتھمیٹیکل پرابلم، اس کی فارمولیشن، اور یہ کہ ہم اس الگوریدم سے یا جو الگوریدم ہم بنائیں گے اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس اگلی سلائیڈ کو دیکھیے. یہاں پہ اب میں نے گرافکلی وہ 2 ڈائمینشنل اسپیس آپ کو دکھائی ہے جس میں یہ کوآرڈینیٹس ہیں جو کہ سرکلز کے ذریعے میں نے دکھائے ہیں، اور ہر سرکل کے ساتھ میں نے پرنتھسیز میں کوآرڈینیٹس ایکس اور وائی ویلیوز دکھائی ہیں جو کہ اس کی سپیڈ اور وائی ویلیو جو رقم آپ کی جے میں باقی بچتی ہے یہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ الگوریدم یا جو بھی ہم کاروائی کرتے ہیں اس سے نتیجہ صحیح حاصل ہوگا تو دیکھیے یہ جو 4 پوائنٹس جن کو میں نے یہ ڈاٹڈ لائن سے جوڑا ہوا ہے، یہ ڈاٹڈ لائن اصل میں ہماری پرابلم کا حصہ نہیں، یہ صرف ایک چیز واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں جن کے کوآرڈینیٹ 7 13 12 12 14 10 اور 15 7 ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ دوسروں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور کوئی پوائنٹ ان کو ڈومینیٹ نہیں کرتا. اور یہ اب ہمارا میکسیمل سیٹ جو ہے وہ بن گیا. یہ تو ہماری پرابلم کی ڈسکرپشن دونوں الفاظی اور گرافکلی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. تو اب معاملہ یہ کہ بھئی یہ جو 4 پوائنٹس تھے جن کو میں نے کہا کہ یہ میکسیمل سیٹ ہیں، یہ کیسے نکلیں گے یا کیسے ہم ان کو حاصل کریں گے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہم نے حاصل کرنے ہیں، لیکن یہ اب کیسے کریں. یہ چھوٹی سی مثال سامنے رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میں ہاتھ سے بھی کر سکتا ہوں، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے. لیکن میں آپ کو یہی پرابلم اگر 1000 یا 1,00,000 پوائنٹس کے ساتھ دے دوں یا اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ سوچئے کہ یہ جو اف کمپیرزن ہے یہ اگر آپ کو خود کرنا پڑ گیا، چاہے آپ کاغذ پینسل بھی استعمال کر لیں، تو کاروائی کافی لمبی اور دقت طلب ہوگی. تو آئیے اب ہم اس الگوریدم کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے پھر میں ایک چیز دہرا دوں کہ جب ہم الگوریدم بنا رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں کیا سوچ ہوگی جس کی بنا پہ ہم وہ الگوریدم بنائیں گے. یہ میں نے اگلی سلائیڈ میں کچھ یوں پیش کیا ہے. Our description of the problem is at a fairly mathematical level. We have intentionally not discussed how the points are represented. We have not discussed any input or output formats. We have avoided programming and other software issues. یہ 4 پوائنٹس جو ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس پرابلم کا حل ڈھونڈیں گے، لیکن ہم فی الحال پروگرامنگ لینگویج یا کمپیوٹر یا کمپائلر یا یہ کہ ہم سی ان سی آؤٹ کریں گے یا جاوا استعمال کریں گے تو اس کی ان پٹ آؤٹ پٹ کیسے ہوگی وہ کریں گے، اور جو باقی سافٹ ویئر ایشوز ہیں ان کو ہم فی الحال کنسیڈر نہیں کریں گے. یہ میں نے 4 باتیں یہاں پہ لکھی ہیں. اب اگر آگے چلیں تو اب میں آپ کو اس الگوریدم کی طرف لے جا رہا ہوں، اور اس الگوریدم کا میں نے فی الحال نام رکھا ہے بروٹ فورس الگوریدم. بروٹ فورس یعنی کہ زور بازو سے، میں اپنے زور سے بس اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. میرے ذہن میں شاید وہ آپٹیمل یا ایفیشینٹ الگوریدم ذہن میں نہیں ہے. خیر، یہ ہے اب اس الگوریدم کی طرف کاروائی، اور وہ یوں کہ let P equal P1, P2 through Pn be the initial set of points. یہ تو ہمارا وہ سیٹ ہوا. For each point Pi, test it against all other points Pj. If Pi is not dominated by any other point, then output it. پہلی اسٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے وہ سیٹ ہے، لیکن یہ دوسری اور تیسری اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے. یہی ہمارا اب الگوریدم بنتا نظر آ رہا ہے کہ ہم 2 پوائنٹس لیں گے پی آئی اور پی جے، اور ان کو کمپیئر کریں گے. یہ وہی پی اور کیو والا کمپیرزن ہے. یہاں پہ کیو کی جگہ اب پی جے آ گیا ہے اور پی کی جگہ پی آئی آ گیا ہے. اور کمپیرزن جب ہم نے کیا تو اگر پی آئی از ناٹ ڈومینیٹڈ بائی اینی ادر پوائنٹ دین آؤٹ پٹ اٹ. یہ تو تھی میتھمیٹیکل ڈسکرپشن اور کیا کاروائی ہم کرنا چاہتے ہیں. آئیے اب ہم ایک الگوریدم بناتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ماڈل آف کمپیوٹیشن بنایا تھا رینڈم ایکسس مشین کا. تو ایک لحاظ سے ہمارے پاس ایک جنیرک کمپیوٹر موجود ہے.
اگر ہم ایک جنیرک لینگویج بھی بنا لیں تو ہم یہ الگوریدمس جو ہیں اس کو ایک سوڈو لینگویج کے پروگرام کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. آخر کار میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ بھئی یہ الگوریدمس جو ہیں ان کو ہم نے پروگرام کی فارم دینا ہوگا, اور اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, ہم مشین کا لحاظ اتنا نہیں رکھتے, لینگویج کا لحاظ نہیں رکھتے, لیکن کچھ ایسی ترکیب استعمال کریں کہ جو بھی الگوریدم ہم بنائیں اس سے ظاہر ہو کہ اس میں پروسیجر کیا ہے, یعنی کہ وہ سٹیپس کیا ہیں جن کی بنا پہ یہ الگوریدم چلے گا. تو ایک سوڈو لینگویج جو کہ میں فارملی انٹروڈیوس تو نہیں کروں گا, البتہ جیسے آپ یہ الگوریدمس ابھی اور بعد میں دیکھیں گے اس لینگویج کے کانسٹرکٹس آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائیں گے, بلکہ ہم اس طرح کی لینگویج پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں یا آپ نے دوسرے کورسز میں یہ لینگویج دیکھی ہے. تو آئیے اب میں آپ کو یہ جو ہم نے میتھمیٹکلی ڈسکرائب کیا کہ پرابلم کیا ہے اور ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک سوڈو لینگویج لائک پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سلائیڈ کی جانب آئیے. یہاں پہ اب ایک فنکشن کہہ لیں یا ایک پروسیجر کہہ لیں جس کا نام میکسما ہے. اس کو ہم n جو کہ نمبر آف پوائنٹس ہیں, اور یہ پوائنٹس خود جو ہیں p یہ ایک ارے کی فارم میں دے رہے ہیں. اور دیکھیے p جو ہے وہ 1 سے لے کے n تک میں نے کہا ہے, اس میں وہ 2D اسپیس کے پوائنٹس ہیں. الگوریدم میں سب سے پہلے ایک فور لوپ ہے جو i کو 1 سے لے کے n تک لے کے جائے گا, اور یہ جو ڈو اسٹیٹمنٹ ہے یہاں سے اب اس فور لوپ کی باڈی یعنی کہ فور لوپ کے اندر کیا ہونا ہے وہ شروع ہوگا. یہ اسٹرکچر آپ کو بار بار نظر آئے گا, تو یہ آپ دیکھ لیجئے. ڈو کے فوراً بعد جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے ایک بولین کو میکسیمل اکول ٹرو کہا. دیکھیے میں نے اب وہی بات کہ بولین ڈیکلریشن آپ کو اوپر نظر نہیں آ رہی, میں نے صاف کہہ دیا کہ بھئی میکسیمل کوئی بولین ہے جس کو میں نے ٹرو اسائن کی. اس کے بعد ایک اور لوپ شروع ہو رہا ہے j جو کہ 1 سے n تک جائے گا, اور میرا خیال ہے کہ یہ فور لوپ باہر والا i اور اندر والا j اس کو دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے. خیر وہ مقصد اب آگے نظر آ رہا ہے. جو اندر والا فور لوپ j والا ہے اس کی ڈو کے آگے اگر دیکھیں تو اب یہ وہ if اسٹیٹمنٹ یہ وہی ڈومینیشن والی اب آپ کو نظر آ رہی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے کہ اگر i از ناٹ اکول ٹو j یعنی کہ ہم دو ڈفرنٹ پوائنٹس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, اینڈ اور پھر یہ اینڈ کے اندر وہ سارا ایکسپریشن کہ پوائنٹ پی آئی کا ایکس کوآرڈینیٹ اگر پوائنٹ پی جے کے ایکس کوآرڈینیٹ سے چھوٹا ہے, اینڈ پی آئی کا وائی کوآرڈینیٹ جو ہے وہ پی جے کے کوآرڈینیٹ سے کہ وائی کوآرڈینیٹ سے چھوٹا ہے, تو دین میکسیمل اکول فالس بریک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پی آئی ہے اس کا ایکس اور وائی دونوں جو ہیں وہ پی جے ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور اس بنا پہ یہ پی آئی جو ہے یہ تو میکسیمل نہیں ہے. اور یہ میں بریک کر جاتا ہوں انر فور لوپ سے کہ بھئی اب آگے جانے کا فائدہ کوئی نہیں. پی آئی جو ہے ایک ایسا پوائنٹ پی جے ملا کہ پی جے اس کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, تو باقی فور لوپ چلانے کا فائدہ نہیں, یعنی کہ باقی جے والا فور لوپ. البتہ اگر یہ جے والا لوپ جو ہے یہ 1 تھرو n چلتا ہے اور پی آئی ایسا نکلتا ہے کہ کوئی پی جے اس کو ڈومینیٹ نہیں کرتا, تو میکسیمل جو بولین ہے وہ ٹرو ہی رہے گا. اور ہم جب فور لوپ سے باہر نکلیں گے تو یہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے کہ اف میکسیمل اکول ٹرو دین آؤٹ پٹ پی آئی, یعنی کہ یہ جو پی آئی ہے یہ میکسیمل سیٹ کا ایک حصہ ہے. یہاں سے پھر ہم واپس آئی والے فور لوپ میں جائیں گے, آئی انکریمنٹ ہوگا, لیٹس سے اس کی اگلی ویلیو 2 ہے, پھر وہی میکسیمل اکول ٹرو, اور پھر وہی فور جے والا لوپ جو ہے یہ اب چلے گا, اور ایک نیا پی آئی جو ہے وہ سارے پی جےز کے ساتھ کمپیریزن اس کا ہوگا. اس الگوریدم کو اگر آپ اس سوڈو لینگویج میں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سی پلس پلس یا کسی لینگویج کی ضرورت محسوس ہوتی نظر نہیں آتی جہاں تک اس الگوریدم کو سمجھنے کا تعلق ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. جہاں تک کیوں کی بات تھی, یہ تو ہمارا وہ ڈیزائن ہے جو کہ دیکھیے ہم نے پرابلم کو میتھمیٹکلی پہلے فارمولیٹ کیا,
پھر اس میں سے ہم نے ایک اسٹریٹجی سوچی کہ اس کو کیسے حل کریں گے. اس کو ہم نے نام بھی دے دیا کہ وہ بروٹ فورس اسٹریٹجی ہوگی. پھر اس کو ہم نے ایک سوڈو کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے, ایک سوڈو پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے ایک آلموسٹ پروگرام کی شکل دے دی, جس کو دیکھ کے خاص طور پہ اگر آپ کو پروگرامنگ کا تجربہ ہے تو آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر فور لوپس ہیں اور ایک ارے ہے, اور ارے کے آئی اور جے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم باری باری آپس میں کمپیئر کرتے ہیں, اور جہاں جہاں ہمیں ڈومینیشن نظر آتی ہے وہاں پہ ہم وہ پی آئی کو نکال کے پرنٹ کر دیتے ہیں. یہاں تک کاروائی جو ہے یہ اب ہمارا ساتھ دیتی رہے گی, یعنی کہ ہم آئندہ بھی جب ایک الگورتھم ڈیزائن کریں گے تو اس کو اسی طرح سوڈو کوڈ کی فارم میں لے جائیں گے. اگر آپ چاہیں تو اس سوڈو کوڈ کو آپ یا اس فنکشن کو آپ ایکسیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں. البتہ یہ کسی کمپیوٹر میں ڈال کے ایکسیکیوشن تو اس کی ممکن نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو ابھی ہم نے C++ کی فارم میں نہیں لکھا. البتہ جیسے کہ آپ پروگرامنگ اور دوسرے کورسز میں کرتے رہے ہیں کہ جب آپ کا پروگرام C++ میں ٹھیک نہیں چلتا تھا تو آپ اس کو ہینڈ ایکسیکیوٹ کرتے تھے, یعنی کہ ہاتھ سے چلاتے تھے. یہ کاروائی آپ اس الگورتھم پہ بھی کر سکتے ہیں, اور بلکہ ہم آئندہ الگورتھمس کے ساتھ کریں گے. یہ الگورتھم میرے خیال میں کافی سمپل سا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے. البتہ چند تصویری خاکوں سے ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھتے چلیں کہ یہ کمپیریزن جو ہے میکسیمل سیٹ کی جانب ہمیں کیسے لے کے جاتا ہے. تو یہ چند سلائیڈز دیکھیے. یہ پہلی سلائیڈ میں نے دکھایا ہے کہ پوائنٹ 411 جو ہے وہ کس طرح 7, 13 اور 12 جو ہے یہ دو پوائنٹس اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایکس کوآرڈینیٹ کے حساب سے بھی یہ چھوٹا ہے اور وائی کوآرڈینیٹس کے حساب سے بھی یہ چھوٹا ہے. 14, 10 جو ہے البتہ وہ ایکس کے حساب سے بڑا ہے لیکن وائی کے لحاظ سے چھوٹا ہے. لیکن شرط یہ تھی کہ اگر ایک پوائنٹ کسی دوسرے پوائنٹ سے ڈومینیٹ ہو گیا تو پھر وہ میکسیمل سیٹ کا حصہ نہیں ہوگا, اور چونکہ 411, 7, 13 اور 12 کی بنا پہ ڈومینیٹ ہو چکا ہے تو یہ اب میکسیمل سیٹ کا حصہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے, اس میں پوائنٹ 9, 10 جو ہے وہ دیکھیے کہ کون سے پوائنٹس اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے, 12 ایک پوائنٹ ہے, 14, 10 دوسرا پوائنٹ ہے. آگے چلیے, پوائنٹ 7 کو دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ نہ صرف 7, 13, 12, 14, 10, 15, 7 یہ جو 4 پوائنٹس ہیں یہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو 9, 10 جو ہے جو کہ درمیان میں نظر آ رہا ہے یہ بھی 7 کو ڈومینیٹ کرتا ہے. تو ایونچولی ہمارا یہ الگورتھم اگر ہم اس کو ہاتھ سے چلائیں یا کمپیوٹر پہ C++ میں یا جاوا میں یا کسی اور پروگرامنگ لینگویج میں لکھ کے چلائیں تو اندرونی طور پہ یہ کاروائی ہو رہی ہوگی, اور جس کا نتیجہ آخر میں کیا حاصل ہوگا وہ اب اس اگلی سلائیڈ کو دیکھیے جو کہ میں شروع میں آپ کو دکھا رہا تھا. یہاں پہ اب وہ میکسیمل سیٹ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ میں نے صرف وضاحت کے لیے یہ ڈاٹڈ لائنز سے ان 4 پوائنٹس کو جوڑا ہے جو کہ میکسیمل سیٹ کا حصہ تو نہیں, بس صرف یہ ظاہر کر رہی ہے یہ لائنیں کہ 7, 13, 12, 14, 10 اور 15, 7 یہ جو 4 کوآرڈینیٹس ہیں 2D اسپیس میں یہ اب میکسیمل سیٹ کا حصہ ہیں. اور اگر یہ 4 کاریں ہیں تو اب آپ ان 4 کاروں میں جو آپ کی پسند ہے اس کو چن لیجئے, اور وہ یوں کہ جو ایکس کوآرڈینیٹ ہے وہ اس کی سپیڈ ہے اور جو وائی کوآرڈینیٹ ہے یہ وہ رقم ہے جو آپ کی جیب میں باقی رہتی ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ کیا زیادہ رقم بچانا چاہتے ہیں یا آپ زیادہ سپیڈ چاہتے ہیں, لیکن اب آپ سارے پوائنٹس کو نہیں دیکھیے, صرف ان 4 کو دیکھیے, بقیہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے تیز ترین کار ہو اور جیب میں بے شک کم پیسے رہ جائیں تو 15, 7 والی لے لیجئے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی تیز بھی ہو لیکن میری جیب میں پیسے بھی زیادہ بچیں تو پھر ٹھیک ہے 7, 13 لے لیجئے. خیر یہ فیصلہ میں اب آپ پہ چھوڑتا ہوں, وہ فیصلہ مجھے یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں. اب تک ہم 2 سٹیجز مکمل کر چکے ہیں.
ایک ہم نے پرابلم کو لے کے اس کی میتھمیٹیکل ڈسکرپشن بنا کے اس سے ہم نے ایک الگوریدم کو ڈیزائن کیا. ڈیزائن پہلے ہم نے اسٹریٹجی سوچی کہ وہ الگوریدم یا یہ پرابلم ہم حل کیسے کریں گے، یعنی کہ وہ جو ایک کی ایلیمنٹ ہے، وہ کی اسٹریٹجی جو ہے، وہ طریقہ کار جو ہے، وہ ہم نے طے کیا کہ کریں گے کیا ہم. جب یہ طے پایا تو پھر ہم نے ایک سوڈو کوڈنگ لینگویج، سوڈو پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے ایک الگوریدم بلکہ ایک فنکشن لکھی جس کو ہم ہاتھ سے چلا سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے کسی حد تک چلایا بھی، جس کے نتیجے میں اب ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پرابلم میں وہ ہمیں مل رہی ہے. اب آتے ہیں جو آخری سٹیج ہے ہماری ساری کاروائی کی، اور وہ ہے انالیسز. انالیسز آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے رن ٹائم انالیسز اور دوسرا ہے اسپیس یوٹیلائزیشن کمپوننٹ. یعنی کہ ایک الگوریدم جو ہے یہ اگر چلے تو کس رفتار سے اور کتنی جلدی اختتام تک پہنچے گا. دوسرا، اگر یہ الگوریدم میں کسی کمپیوٹر میں چلاؤں تو اس کو کتنی میموری درکار ہوگی. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ تو میں کسی پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لینا چاہتا ہوں، نہ میں کسی ریئل کمپیوٹر کا سہارا لینا چاہتا ہوں. تو اب یہ ایکسیکیوشن ٹائم جو ہے یا رننگ ٹائم جو ہے یہ پھر کیسے پتا چلے گا؟ میں یہ سوڈو پروگرام لے کے کسی کمپیوٹر میں ڈال دوں وہ تو بالکل نہیں چلے گا. C++ کمپائلر کو میں نے اگر یہ پروگرام دیا، یہ سوڈو لینگویج جو ہے ہماری، تو وہ تو سمپلی کہے گا کہ اس میں تو بہت سارے سنٹیکس ایررز ہیں. تو چلنا کیا، وہ تو بالکل کمپائلر کی سٹیج سے نہیں آگے چلے گا. تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے انالیسز جو ہیں وہ بھی میتھمیٹیکل ان نیچر ہوں گے، اور یوں سمجھیے کہ ہمیں صرف کاغذ اور پینسل کی ضرورت ہوگی. یہ کاروائی کیسے ہوگی؟ اب آئیے اس کی جانب پیش رفت کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس سلائیڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جہاں سے ہم اب اس انالیسس کی جانب، یعنی کہ ڈیزائن تو ہمارا ہو گیا، انالیسس کی جانب چلتے ہیں. تو اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے. رننگ ٹائم انالیسس. The main purpose of our mathematical analysis will be measuring the execution time. We will also be concerned about the space, yani memory, required by the algorithm. جو غور طلب بات کہ دیکھیے میں نے انالیسس کے ساتھ پہلے لفظ میتھمیٹیکل اب لگا دیا ہے کہ ہم میتھمیٹکلی ڈٹرمن کریں گے انالیسس کر کے کہ اس الگوریدم کا ایکسیکیوشن ٹائم کیا ہوگا، اور ساتھ ہم اس کی اسپیس ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو ہم ایسٹیمیٹ کریں گے یا اس کو کیلکولیٹ کریں گے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ الگوریدم اگر ہم کسی کمپیوٹر کی میموری میں ڈالیں تو ڈیٹا کے لیے اور کوڈ کے لیے، بلکہ ایکچولی ڈیٹا کے لیے کتنی میموری ریکوائرڈ ہوگی. ہمارا الگوریدم جو ہے وہ ایک سوڈو پروگرامنگ لینگویج میں ہم نے لکھ لیا. اب نہ تو ہم اس کو C++ میں کنورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم اس کو کسی ریئل کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں، تو پھر اس کا ایکسیکیوشن ٹائم ہم کیسے میجر کریں گے؟ یہاں پہ اب یاد کیجئے ہم نے ایک ماڈل آف کمپیوٹیشن بنایا تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ بالکل یا تقریباً ایک ریئل کمپیوٹر کی طرح ہے، یعنی کہ اس میں میموری بھی ہے. ہاں ضرور یہ بات تھی کہ میموری جو ہے وہ انفینٹ ہے، اس کے اندر ایک سنگل پروسیسر بھی ہے جو کہ آپ کے کامن ارتھمیٹک آپریشنز اور بولین آپریشنز اور اسائنمنٹ یہ بھی کرتا ہے. اب اگر یہ مشین آپ کے سامنے ہے، مے بی فزیکلی نہیں لیکن ورچولی ہے، آپ کے پاس ایک پروگرام بھی ہے جو کہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں نہیں، لیکن ہے تو صحیح وہ پروگرام، آپ کو بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الگوریدم جو ہے یا یہ سوڈو کوڈ یا سوڈو لینگویج میں لکھا ہوا کوڈ ہے یا فنکشن ہے، یہ کیا کر رہی ہے. اب آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس پروگرام کو اب ہم ہاتھ سے اگر ایکسیکیوٹ کریں تو سٹیپس تو ہم سارے اس کے ایکسیکیوٹ کر لیں گے، البتہ ٹائمنگ کا اب کیا کیا جائے؟ کیا میں یہ کروں کہ اپنے سامنے ایک گھڑی رکھ لوں اور دیکھوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اگر اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اور ذہن میں وہ ایک جو میری ماڈل مشین ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس پروگرام کو میں چلاتا ہوں تو کتنا وقت درکار ہے؟
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر فرض کریں آپ کو تھکاوٹ ہے تو شاید آپ یہ پروگرام آہستہ چلائیں، اور اگر آپ تر و تازہ ہیں صحت کے لحاظ سے تو پھر شاید یہ پروگرام تیز چلائیں، اور اگر کسی اور شخص کو دیں شاید وہ اسے اور تیز چلا دے. تو اس الگوریتم کا ایکسیکیوشن ٹائم ہم کسی کی ذہنی قوت کے حساب سے اور سامنے گھڑی رکھ کے تو شاید میجر نہ کر سکے. ہمیں اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا. ہم کمپیوٹر پہ اس کو چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں. ہم اس کو سی پروگرام یا C++ کا پروگرام بنا کے اس کو ایک ریئل کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم CPU سے کلاک ٹائم لے سکتے ہیں کہ ایک فنکشن جو ہے اس نے کتنا ایکسیکیوشن ٹائم یا CPU ٹائم لیا. وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن میتھمیٹیکل انالیسس کی مطابقت سے ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے اب یہ اگلی سلائیڈ کی جانب دیکھیے. ٹو میجر دا رننگ ٹائم آف دا بروٹ فورس 2D maxima algorithm, we could count the number of steps of the pseudocode that are executed, or count the number of times an element of P is accessed, or the number of comparisons that are performed. یہ اب 3 چیزیں ہیں جو کہ اس الگوریتم کے بارے میں کچھ کاؤنٹنگ کی بات کر رہی ہیں. پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر آف سٹیپس. اب دیکھیے سوڈو کوڈ کے اندر ہمیں اسٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں، اس میں اسائنمنٹ بھی ہے، اس میں وائل لوپ اسٹیٹمنٹس بھی ہیں، اس کے اندر اف اسٹیٹمنٹ بھی ہے. تو ان کو اگر میں سٹیپس کہوں تو یہ بھی میں گن سکتا ہوں. دوسرا، اس کے اندر میرے پاس وہ پی ارے بھی ہے جس کے اندر میرے پوائنٹس ہیں، اور میں پی آئی اور پی جے یہ 2 ایلیمنٹس جو ہیں ان کو میں لیتا ہوں اور ان کے میں کمپیریزنس کرتا ہوں. تو یہ ہوا وہ ایکسس، یعنی کہ ایک ارے ایکسس. پھر اس کے اندر بولین ایکسپریشنز بھی ہیں. ایک تو وہ اف اسٹیٹمنٹ کا بولین ایکسپریشن، اور دوسرا یاد رہے فور لوپ کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ فور لوپ چل رہا ہے یا کہ اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا. یہ جو 3 زاویے ہیں ان کو اگر میں کہوں کہ آپ اس الگوریتم یا اس سوڈو کوڈ کو دیکھ کے ان پہ اپلائی کریں تو میرے خیال میں آپ کو کوئی خاص دقت نہیں ہوگی. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس کتنی ہیں، کتنی دفعہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ فور لوپ کے اندر ہیں. اس کے اندر ارے ایکسس بھی ہے اور اسکیلر ایکسس بھی ہے، یعنی وہ یاد ہے میکسیمل ایکول ٹرو. اس میں میکسیمل جو ہے وہ ایک لوکیشن ہے. بے شک آپ کے سامنے وہ ایک ورچوئل کمپیوٹر یا ایک ریم کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کی بھی میموری لوکیشنز ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں. یہ 3 چیزیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم اب ایک الگوریتم کا ایکسیکیوشن ٹائم نکال لیں گے. البتہ یہاں پہ تھوڑی اور باتیں رہ گئی ہیں. وہ یہ کہ اس کے اندر کچھ پیرامیٹرز ایسے لگتے ہیں کہ وہ الگوریتم خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا بلکہ اس کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اگر آپ اس فنکشن کو دیکھیں سوڈو کوڈ میں بے شک ہو میکسیمل، تو اس کو ہم نے 2 پیرامیٹرز بھیجے تھے. ایک تھا n یعنی کہ نمبر آف پوائنٹس، اور پھر خود وہ پوائنٹس. ان کی بنا پہ بھی اس الگوریتم کا جو ٹائم ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. بے شک آپ اس کو اب C++ کی صورت میں بھی لے جائیں ذہنی طور پہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر n زیادہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ یہ زیادہ ٹائم لے گا، اور پھر وہ ڈیٹا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ باتیں اب میں اس سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. The running time depends upon the input size, that is n. اب یہاں پہ میں نے لفظ ان پٹ استعمال کر لیا. میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ میرے پاس ایک فنکشن ہے جس کی ایک آرگیومنٹ ہے جو کہ n ہے، اور اگر اس کی ویلیو اس وقت سمپلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک یہ فنکشن بنی ہو یا نہ بھی ہو، کسی فنکشن کا حصہ ہو سکتی ہے، تو n کی ویلیو جب تبدیل ہوگی اگر زیادہ ہوگی تو صاف لگ رہا ہے کہ اس کو زیادہ ٹائم درکار ہوگا، اور اگر چھوٹی ہے تو کم ٹائم. دوسری بات، ڈفرنٹ انپٹس آف دا سیم سائز میں ریزلٹ ان ڈفرنٹ رننگ ٹائم، اور وہ میں نے اس طرح واضح کی ہے. فار ایگزامپل، breaking out of the inner loop
in the brute force algorithm depends not only on the input size of P, but also on the structure of the input. یہ پوائنٹ ذرا دوبارہ دیکھیے کہ انر لوپ جو ہے وہ جو جے والا لوپ ہے اس میں ہم کتنی دیر رہتے ہیں یہ صرف n پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیے جے والا لوپ 1 سے n تک تو ہے، لیکن یاد ہے اس کے اندر وہ ایک بریک سٹیٹمنٹ تھی، اور وہ بریک سٹیٹمنٹ کب چلتی ہے اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا تھی؟ یاد ہے وہ اف سٹیٹمنٹ جس سے ہم نے وہ ڈومیننس ٹیسٹ کی تھی کہ پی آئی اور پی جے کو کمپیئر کرو، یعنی کہ اس کے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس جو ہیں ان دونوں کو کمپیئر کرو، اور اگر پی آئی کے ایکس اور وائی دونوں جو ہیں وہ پی جے کے ایکس اور وائی سے چھوٹے ہیں یا ایون برابر ہیں تو اس لوپ سے نکل جاؤ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہر دفعہ جے جو ہے وہ n تک چلے گا اور یہ بریک ایکسیکیوٹ ہو سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی آئی اور پی جے کی ویلیو کیا ہے، اور یہ ویلیو جو ہے یہ آپ اس کا فیصلہ نہیں کر رہے، یہ تو آپ کے الگوریتھم کو دی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ تو ان پٹ ہے. اس ان پٹ کی بنا پہ یہ جو لوپ ہے یہ کبھی تھوڑا چل سکتا ہے، کبھی درمیانہ درجے تک چل سکتا ہے، اور کبھی یہ آخر تک چل سکتا ہے. یہ آپ کہہ نہیں سکتے. یہ جو معاملہ ہے کہ الگوریتھم کا ایکسیکیوشن ٹائم نہ صرف اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں سٹیپس کیا انوالوڈ ہیں، اس میں ایکسس کیا ہو رہا ہے، مے بی اس کے اندر کمپیریزنس کیا ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ ان پٹ سائز پہ اور نیچر آف ان پٹ پہ، یعنی کہ ویلیو آف n اور وہ ڈیٹا ہے کیا. یہ میرے خیال میں آپ دوسری جگہوں پہ دیکھ چکے ہیں کہ بعض کا وہی پروگرام جس میں ڈیٹا ویلیو 100 تھیں، لیٹس سے وہ 1 منٹ میں چلا، لیکن آپ نے ڈیٹا کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج کر دی، ان کا نمبر 100 ہی رہا، اب وہ 5 منٹ لیتا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ خیر، جیسے کہ میں نے کہا یہ ان پٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم جو چیز جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا میتھمیٹیکل انالیسس جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ یا ان پٹ جو ہمیں مل رہی ہے اس کی بنا پہ اس الگوریتھم کی پرفارمنس کیا ہوگی. یہ معیار مقرر کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ اس الگوریتھم کا بیہیویئر ایسی اگر صورتحال ہو، یعنی کہ n کی ویلیو یہ ہے اور نیچر آف ڈیٹا یہ ہے، تو پھر یہ الگوریتھم کتنا ٹائم لے گا، یا یہ کہ n کی ویلیو یہ ہے اور نیچر آف ڈیٹا یہ ہے تو پرہیپس آن ایوریج یہ کتنا ٹائم لے گا. یہ جو اصطلاحات ہیں یہ اب میں انٹروڈیوس کچھ یوں کرتا ہوں کہ الگوریتھمس کے ساتھ ہم رننگ ٹائم کی مطابقت سے کہیں گے کہ اس الگوریتھم کا ورسٹ کیس ٹائم، ایوریج کیس ٹائم، بیسٹ کیس ٹائم، ایکسپیکٹڈ ٹائم، یہ ساری اصطلاحات ہیں جو ہم بار بار استعمال کریں گے، بلکہ ہم اب ان کی ویلیوز نکالا کریں گے. اور یاد ہے ڈیٹا اسٹرکچرز میں میں نے یہ ٹرمز استعمال کی تھی، لیکن اس وقت میں نے نہ تو ان کی ڈیفینیشن بتائی تھی اور نہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آخر یہ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. تو آئیے اب یہ دونوں باتیں کرتے ہیں کہ ایک تو ان ٹرمز کو ڈیفائن کریں اور پھر کہ ان کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اصطلاح ورسٹ کیس ٹائم، اس کی خاطر اس سلائیڈ کی جانب آئیے، بلکہ اگلی 2 سلائیڈز کی جانب آئیے. 2 criteria for measuring running time، یعنی کہ ہم 2 معیار استعمال کریں گے رننگ ٹائم کو میجر کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے. پہلا ورسٹ کیس ٹائم. Worst case time is the maximum running time over all legal inputs of size n. Worst case time سے کچھ یوں لگتا ہے کہ اگر میں اس الگوریتھم کو چلاؤں تو یعنی کہ جیسے سب سے برا ٹائم، یعنی کہ اگر ٹائم میں ایسٹیمیٹ کرتا ہوں مے بی ایک ریئل کمپیوٹر پہ چلا کے، تو فرض کریں n کی ویلیو 1000 ہے یا مے بی 10,000 ہے، تو کبھی تو الگوریتھم 1 منٹ میں چل گیا، کبھی وہ 3 منٹ میں، کبھی 5 میں، اور اس طرح وہ 1 اور 5 منٹ کے درمیان ہی اس کا ٹائم آتا رہا، جیسے کہ جیسے میں نے ڈیٹا چینج کیا. n کی ویلیو میں نے وہی رکھی.
البتہ کافی دفعہ یہ کاروائی کرنے کے بعد کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ 5 منٹ والا معاملہ جو ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں یہ لے رہا الگوریدم، یعنی کہ یہ 5 جو ہے یہ اس کا ورسٹ کیس ٹائم ہے۔ یہاں پہ میں نے پھر کہہ دیا کہ آپ ایک ریئل کمپیوٹر پہ اس کو چلا کے دیکھیں، ہم یہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو پھر یہ ورسٹ کیس ٹائم ہم نکالیں گے کیسے؟ کچھ اس کی ڈیفینیشن کی تو سمجھ آ گئی، میتھمیٹکلی اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو آئیے اب اس کی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن بھی سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے۔ ورسٹ کیس ٹائم کی اب ڈیفینیشن، لیٹ آئی ڈینوٹ این ان پٹ انسٹنس۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ ان پٹ انسٹنس کا مطلب کیا ہے۔ لیٹ، یہ جو اور بارز اب میں نے آئی کے ارد گرد لگائی ہیں، ڈینوٹ اٹس لینتھ اینڈ ٹی آئی ڈینوٹ دا رننگ ٹائم آف دا الگوریدم آن ان پٹ آئی، دین ٹی ورسٹ for a given value of n is the maximum of all the ti's، جبکہ i کا جو سائز ہے وہ ہے n۔ دوبارہ ان ٹرمز کو دیکھ لیجئے، میں ابھی تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں اس کے بعد، لیکن i جو ہے وہ ایک ان پٹ انسٹنس ہے، جو اور i اور بار یہ میں نے لائنوں کے درمیان i لکھا، اس کا مطلب ہے اس کی لینتھ۔ ٹی آئی دا رننگ ٹائم آف الگوریدم آن ان پٹ آئی، یعنی کہ جو انسٹنس ہے، دین یہ اب اس کی ڈیفینیشن کہ ٹی ورسٹ آف این از دا میکسیمم امنگسٹ all ti's such that the size of I is equal to n۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لفظ استعمال کیا ان پٹ انسٹنس، اور یہ بھی کہا کہ اس کا سائز n ہے۔ یہاں پہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف ڈیٹا جو آپ کو مل رہا ہے جس پہ آپ نے یہ الگوریدم چلانا ہے اس کا ایک سائز ہے، بلکہ اس کی ایک خاص نیچر ہے، اس کی کچھ خاصیت ہے۔ اگر وہ کاروں والی مثال آپ سامنے رکھے تو میں فرض کریں آپ کو 100 کاروں کا ڈیٹا آج دیتا ہوں، کل میں آپ کو بالکل ڈفرنٹ سیٹ آف کارز دیتا ہوں جو کہ تعداد میں تو 100 ہیں، لیکن ان کی قیمتیں اور ان کی سپیڈز جو ہیں وہ اب مختلف ہیں۔ تو یہ اس کا دوسرا انسٹنس ہو گیا۔ پھر میں آپ کو تیسرے دن ایک اور سیٹ آف ویلیوز دیتا ہوں جس میں سائز پھر لیٹس سے وہی ہے۔ اب میں یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو سائز جو ہے وہ بھی چینج کر دیتا ہوں۔ تو ایونچولی کیا ہوگا کہ سائز چینج کرنے اور نیچر آف ڈیٹا چینج کرنے کی بنا پہ جو اس الگوریدم کا ٹائم ہے وہ ویری کرے گا۔ اور اس ڈیفینیشن کے حساب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میتھمیٹکلی آپ کسی طرح ہر ان پٹ انسٹنس جس میں کہ اس کا سائز n بتایا گیا اور جو بھی اس کی ویلیوز ہیں اس کو لے کے الگوریدم کو چلائیں، ایکسیکیوٹ کریں، اور جو ٹائم نکلے اس کو ریکارڈ کر لیں۔ مائنڈ یو یہ اب وہ سی پی یو ٹائم نہیں، یہ وہ ہینڈ ایکسیکیوشن ٹائم جس میں وہ اسٹیٹمنٹ کاؤنٹنگ وہ ابھی ہم کریں گے، لیکن وہ جو 4-3 باتیں میں نے کہی تھی کہ نمبر آف ایکسیسز، نمبر آف بولین کمپیریزنز، نمبر آف اٹریشنز یا اسٹیپس جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ ٹائم ایسٹیمیٹ کریں اور ان میں سے جو لارجسٹ ویلیو ہے وہ اس کو نکالیں۔ خیر میں اب ڈیفینیشن کے بارے میں ہی اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مناسب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک مثال کی جانب چلیں، لیکن مثال پہ جانے سے پہلے میں اب دوسری جو میری ٹرم ہے ایوریج کیس ٹائم اس کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ جو الگوریدم ابھی بھی بنایا ہے یہ 2D میکسیما، ان میں یہ دونوں چیزیں ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یا مے بی ان میں سے ایک کیسے کیلکولیٹ کریں گے۔ تو پہلے ایوریج کیس ٹائم کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیجئے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم مد نظر رکھیں گے رننگ ٹائم انالیسس کے حساب سے۔ تو ایوریج ٹائم کے لیے سلائیڈ کی جانب آئیے۔ ایوریج کیس ٹائم is the average running time over all inputs of size n۔ خیر اس فکرے سے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، میں نے وہی لفظ دوبارہ استعمال کر لیا کہ ایوریج کیس ٹائم وہ ٹائم ہے جو کہ ایوریج ہے اوور آل انپٹس آف سائز n۔ تو یہ ایوریج رننگ ٹائم پھر میں نکال لوں کیسے؟
چلیے اس کے لیے اب اگلی سلائڈ دیکھیے. یہاں پہ اب اس کی فل فارمل ڈیفینیشن آئی، لیکن جس بات کا لحاظ کہ n جو ہے وہ فی الحال فکسڈ رہے گا. لیٹ پی آئی denote the probability of seeing this input. The average case time is the weighted sum of running times with weights being the probabilities. اور اب دیکھیے میں نے یہ ٹی ایوریج کی ایگزیکٹ میتھمیٹیکل ڈیفینیشن سامنے رکھی ہے کہ ٹی ایوریج فار اے گیون ویلو آف n از، اب وہ میکس نہیں میں کر رہا، اب دیکھیے میں سم لے رہا ہوں، اور سم کس کی ہے؟ پی آئی ملٹیپلائڈ بائی ٹی آئی. یہ کیپٹل آئی جو ہے یہ اب وہ ان پٹ انسٹنس ہے. پی آئی اس کی پروبیبلٹی اور ٹی آئی اس کا رننگ ٹائم، اور سائز آف آئی جو ہے وہ میں نے n لکھ دیا. یہ پروبیبلٹی والا معاملہ تھوڑا سا نیا لگتا ہے کہ اب تک ہم پروگرامنگ میں بھی پچھلے کورسز میں ان پٹ کی بات تو کرتے تھے کہ بھئی یہ ہماری ان پٹ ہے یا یہ ہمارا ڈیٹا ہے جو کہ ہم نے پروگرام میں لے کے اس کے اوپر کچھ کرنا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی پروبیبلٹی کی بات کی تھی کہ ان پٹ کی پروبیبلٹی کیا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے. یہاں پہ میں نے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے اس کا سائز بھی ویری کر سکتا ہے اور نیچر آف ڈیٹا بھی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. یہ جو کاروں کی مثال تھی، میں آپ کو آج کچھ کاروں کے بارے میں بتاتا ہوں، کل میں کسی اور کار کے بارے میں بتاتا ہوں یا مختلف کاروں کے بارے میں بتاتا ہوں. لیکن اگر میں اس میں سے ایک خاص کار کو لوں تو کیا پروبیبلٹی ہے کہ میں اس کو آج کے ڈیٹا سیٹ میں ڈالوں گا یا کل کے ڈیٹا سیٹ میں ڈالوں گا؟ یا آپ کوئی اور مثال لے لیں، فرض کریں آپ وہ سارٹنگ والی مثال، یا اگر آپ ڈیٹا اسٹرکچر میں جو ہم نے پروجیکٹس کیے تھے اس میں سے کسی کی مثال لے لیں. کوئی سارٹنگ کی پرابلم تھی، اس میں ایک خاص نمبر ہے، مے بی وہ ٹیلی فون لسٹ ہے جس میں ایک خاص شخص کا نام ہے. کیا پروبیبلٹی ہے کہ یہ نام جو ہے یہ ڈیٹا سیٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ کہ جب ڈیٹا سیٹ کا سائز جو ہے وہ 5 ہے یا 10 ہے تو تب وہ موجود ہے، جب زیادہ ہے تو وہ نہیں ہے. تو اصل میں یہ ایک تیسری ڈائمینشن اب آ گئی کہ ان پٹ ڈیٹا جو ہے اس کا سائز، اس کی نیچر اور ساتھ اس کی پروبیبلٹی بھی، کہ ایک ڈیٹا آئٹم کا ڈیٹا سیٹ میں ان پٹ ڈیٹا میں ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے. یہ آپ کو شاید خود تو نہ آپ ایسٹیمیٹ کر سکیں، یہ تو آپ کو کوئی دوسرا ہی بتائے گا. البتہ اگر آپ اس کے بارے میں ذرا سا زیادہ سوچیں تو یہ شاید آپ کی پہنچ سے باہر ہے کہ بھی دیکھیں میں تو ایک الگوریتھم بنا رہا ہوں جس کو آپ نے n اور وہ ڈیٹا آئٹمز دینے ہیں. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پروبیبلٹیز بھی ڈھونڈو کہ ایک کار جو ہے اس کا، یا ہماری مثال جو ہے کاروں کی، ایک خاص کار کا ڈیٹا سیٹ میں ہونا ہے یا نہیں ہے، اس کی پروبیبلٹی نکالو. ہم تو یہ نہیں کر سکتے، یہ تو جو ان پٹ آپ کو دے رہا ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے، یا وہ پرابلم ڈسکرپشن جو شروع میں تھی اس کے اندر آپ کو یہ چیز طے کرنی پڑے گی. ایوریج کیس ٹائم میں، بلکہ ایکسپیکٹڈ کیس ٹائم جو ہوتے ہیں، ان دونوں کے کیسز میں یہ پروبیبلٹیز والا معاملہ آ جاتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے انالیسس ذرا مشکل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ایک تو یہ پروبیبلٹیز نکالنا مشکل ہے، یا آپ کو کوئی دے تو تب کاروائی چلے گی، اور دوسرا اس سے یہ ایکسپریشنز جو ہیں یہ شاید تھوڑے سے کمپلیکس ہو جائیں. خیر، ہمیں گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں. میتھمیٹیکل انالیسس بے شک تھوڑے سے کمپلیکس ہو جائیں، ہم یہ کر پائیں گے. اس سٹیج پہ اب آپ ذہن نشین کیجئے یہ دو کرائیٹیریا، ورسٹ کیس ٹائم اور ایوریج کیس ٹائم. ہاں، میں نے وہ بیسٹ کیس ٹائم کی بھی بات کی تھی، یہ بھی ہم گفتگو میں شامل کریں گے، اور میرے خیال میں یہ دو ڈیفینیشنز آپ کے سامنے ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسٹ کیس ٹائم پھر کیا ہے. ایکسپیکٹڈ کیس ٹائم جو ہے وہ ہم اس کورس میں کیلکولیٹ نہیں کریں گے، وہ کافی زیادہ مشکل کاروائی ہے میتھمیٹکلی، اس میں پروبیبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. تو ہماری جو توجہ ہے وہ ان دو پہ رہے گی، البتہ ان میں سے بھی ایک کو ہم ترجیح دیں گے، اور وہ ترجیح میں اب اس کے بارے میں یہ اگلی سلائیڈ پیش کرتا ہوں جس پہ میں نے یہ بات کہی ہے.
We will almost always work with worst case time. Average case time is more difficult to compute. It is difficult to specify probability distributions on inputs. Worst case time will specify an upper limit on the running time. یہ باتیں ذرا دہرا دیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم زیادہ تر ورسٹ کیس ٹائم نکالنے کی یا گفتگو میں شامل کریں گے الگوریدمس کے بارے میں، یعنی کہ ان کے انالیسس کے واسطے سے. ایوریج کیس ٹائم از مور ڈیفیکلٹ ٹو کمپیوٹ. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اسپیسیفائی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن آن انپٹس. یہ جو مشکل ہے یہ نہیں کہ وہ فارمولا مشکل ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان پٹ آپ کو مل رہی ہے اس میں یہ بتانا کہ ایک خاص ڈیٹا آئٹم موجود ہوگا یا نہ ہوگا، اس کی پروبیبلٹی کیا ہے، یہ ایک مشکل کام ہے. اس لیے ایوریج کیس ٹائم ٹھیک ہے ہم سامنے رکھیں گے، کمپیوٹ بھی کریں گے، لیکن اس کی خاطر ہمیں ذرا زیادہ انفارمیشن درکار ہوگی. اور جہاں تک ورسٹ کیس ٹائم کا تعلق ہے، یہ اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اپر لمٹ بن جائے گی آن دا رننگ ٹائم. یہ لفظ بھی آپ ذہن نشین کیجئے یا اصطلاح اپر لمٹ آن دا رننگ ٹائم. اپر لمٹ کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک گیون ان پٹ سائز لیں اور اس میں جو بھی ان پٹ انسٹنسز ہیں، یعنی کہ جو بھی ڈیٹا ہے اس کی نیچر جو مرضی ہو. اب پروبیبلٹیز کی بات نہیں، سمپلی کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے، اس کا سائز یہ ہے، اس کی نیچر یہ ہے. اس کو لے کے الگوریدم کا ورسٹ کیس ٹائم نکالیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو مرضی ڈیٹا لے لیں، ایز لانگ ایز اس کا سائز n ہے، تو سب سے زیادہ ٹائم یا ورسٹ کے اگر آپ لفظی معنی اس طرح کہیں کہ برا ٹائم، یعنی کہ سب سے زیادہ ٹائم درکار ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. یعنی کہ عموماً اگر یہ الگوریدم چلے تو جو ٹائم اس کو درکار ہوگا وہ اس اپر لمٹ سے کم ہوگا. یعنی کہ یہ سب سے زیادہ پیسمسٹک ایسٹیمیٹ ہے آپ کے الگوریدم کا کہ اس سے زیادہ یہ خراب نہیں ہو سکتا. خرابی تو میرے خیال میں لفظ غلط ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ اس کی پرفارمنس بری نہیں ہوگی. یہ اس کی اپر لمٹ ہے. اور چونکہ اپر لمٹ آپ کے سامنے ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ الگوریدم کیا آپ کے استعمال کے لیے مناسب ہے کہ نہیں. دیکھیے یہاں پہ اب میں نے وہ بات شروع کر دی. یہ انالیسز ہم کر کیوں رہے ہیں؟ آخر کار ہم نے یہ الگوریدمز ریئل پروگرامز میں استعمال کرنے ہیں، اور انہی ایسٹیمیٹس کی بنا پہ اب ہم یہ فیصلے کرنے شروع کر دیں گے کہ آیا یہ الگوریدم جو ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. آخر وہ اچھے اور برے کا معیار کیا ہے؟ معیار کے حساب سے اب یہ دو باتیں سامنے آ گئیں کہ ہم ورسٹ کیس ٹائم اور ایوریج کیس ٹائم جو ہے الگوریدمز کے بارے میں جانچیں گے، ان کے بارے میں ہم کچھ کاروائی بھی کریں گے. اور بلکہ اگر ہمیں کوئی الگوریدم بتائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ اس کی پرفارمنس، یعنی کہ اس کا ورسٹ کیس رننگ ٹائم یا اس کا ایوریج کیس رننگ ٹائم کیا ہے. اب چونکہ کوئی شخص جو ہمارا الگوریدم استعمال کرنا چاہتا ہے وہ یہ سوال پوچھے گا، تو اس کا جواب جو ہے وہ اب ہم اپنے ہر الگوریدم کے ساتھ لگائیں گے. آئیے اب یہی جواب جو ہے، یہ ہمارا جو 2D الگوریدم ہم نے بروٹ فورس الگوریدم بنایا تھا، اس کے انالیسس کر کے ہم اس کا ورسٹ کیس ٹائم جو ہے اس کو نکالتے ہیں. اس کی خاطر یہ اگلی دو سلائیڈز دیکھیے. Analysis of the brute force maxima algorithm. Input size is n. We will count the number of times that any element of P is accessed. تو ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی ہم یہ ورسٹ کیس ٹائم نکالیں گے یا ایوریج کیس نکالیں گے تو یہ n جو ہے یہ ہم فی الحال فکس کر دیں گے، یہ سائز آف ان پٹ ہے. اور ہم کیا کریں گے جہاں تک رننگ ٹائم کا تعلق ہے، اس کی خاطر وی ول کاؤنٹ دا نمبر آف ٹائمس دیٹ اینی ایلیمنٹ آف پی از ایکسسڈ. یاد ہے وہ تین باتیں کہ یا تو آپ اسٹیٹمنٹس کاؤنٹ کریں، یا آپ ایکسیسز کاؤنٹ کریں، یا بولین ایکسپریشنز یا دوسرے ایکسپریشنز کاؤنٹ کریں. ان میں سے کون سا مناسب ہے یہ اس الگوریدم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
اس الگوریدم کے کیس میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وی ول کاؤنٹ دا نمبر آف ٹائمز دیٹ اینی ایلیمنٹ آف پی از ایکسسڈ. یہ پی جو ہے یہ اب ہماری وہ ان پٹ ارے ہے جس میں وہ 2D پوائنٹس ہیں. اب یہ اگلی اسکرین پہ دیکھیے, اگلی سلائیڈ میں دیکھیے, یہ وہی الگوریدم جو ہمارا بروٹ فورس, اور اس میں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو وہ ایکسیکیوشن انسٹنسز جو ہیں کہ کتنی دفعہ لوپ چلتے ہیں وہ میں نے دکھائے ہیں, اور ساتھ میں نے ایکسیسز دکھائے ہیں. آپ اوپر سے آئیے, پہلا فور لوپ جو ہے وہ 1 سے لے کے n تک چلتا ہے, یعنی کہ یہ n ٹائمز چل سکتا ہے. اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو فی الحال چھوڑیں اور آپ اگلے فور لوپ پہ آئیں جو کہ n ٹائمز بھی چل سکتا ہے. اب یہاں پہ وہ بات کہ کیا یہ ہمیشہ n ٹائمز چلے گا, اس کے بارے میں تو میں کہہ چکا ہوں, بلکہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ تو نیچر آف ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی آئی اور پی جے کی ایکس اور وائی ویلیوز کیسی ہیں. کیونکہ دیکھیے اس اندرونی اندر والے فور لوپ میں ایک بریک اسٹیٹمنٹ ہے. خیر اس کو چھوڑیں, اب آپ یہ ذرا اف اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے. یہاں پہ پہلی دفعہ اس الگوریدم کے حساب سے ہم پی جو ارے ہے اس کے ایلیمنٹس کو ایکسس کر رہے ہیں. اس میں کتنے ایکسیسز ہیں؟ ایک لحاظ سے لگتا ہے 2 ہیں کہ بھئی پی آئی اور پی جے, لیکن اصل میں پی آئی اور پی جے جو ہیں ان میں فردر 2 فیلڈز ہیں ایکس اور وائی. کیونکہ دیکھیے یہ پوائنٹس ہیں 2D اسپیس میں, تو میموری ایکسس کے حساب سے اب یہ نہ سوچیں کہ پوائنٹ پی جو ہے وہ پوائنٹ کلاس کا ہے, یہ ایک ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں C++ کی ویلڈ ہیں, لیکن اب آپ میموری کے حساب سے سوچیں کہ الٹیمیٹلی ایکس اور وائی ویلیوز جو پی آئی کی ہیں اور پی جے کی ہیں ان کو میں ایکسس کر رہا ہوں, اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 4 ہیں. اس اف اسٹیٹمنٹ میں پی کو 4 دفعہ ایکسس کرتا ہوں اور وہ مجھے چاروں درکار ہیں, تب جا کے یہ پوری اف اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, یعنی کہ اس کی کاروائی مکمل ہوتی ہے. پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ آئی جس کو میں کنسیڈر نہیں کر رہا, اور اس کے بعد فائنلی یہ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ میں اب میں پی آئی کو 2 دفعہ ایکسس کرتا ہوں اس کے ایکس اور اس کے وائی کوآرڈینیٹس کے حساب سے. اس سلائیڈ پہ دوبارہ نظر دوہرائیے اور یاد یہ چیزیں رکھیے کہ یہ جو 2 لوپس ہیں یہ n ٹائمز چلتے ہیں, اور جو جے لوپ ہے اس میں پی جو ہے وہ 4 دفعہ ایکسس ہوتا ہے, اور جو آئی والا لوپ ہے اس میں پی 2 دفعہ ایکسس ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو آخری اف اسٹیٹمنٹ ہے لائن نمبر 7 پہ اور اس کی جو آگے باڈی ہے دین 8 پہ, یہ دیکھیے جو آؤٹر فور لوپ ہے اس کا حصہ ہیں یہ دونوں اسٹیٹمنٹس, یا وہ اف اسٹیٹمنٹ اس کا ایک حصہ ہے. تو 4 ایکسس جے لوپ میں اور 2 ایکسس آئی لوپ میں. اب میں اگلی سلائیڈ پہ یہی باتیں ذرا دوہرا دیتا ہوں. دی آؤٹر لوپ رنز n ٹائمز, ٹھیک ہے. فار ایچ آئی ایٹریشن دا انر لوپ رنز n ٹائمز. لیکن یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ n ٹائمز چلے. P is accessed 4 times in the if statement, یہ ہم کہہ چکے ہیں. The output statement accesses P 2 times, یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہ ذرا آخری بات. In the worst case, every point is maximal, so every point is output. دہراتا ہوں میں. In the worst case, every point is maximal, so every point is output. یہ ایوری پوائنٹ کا میکسیمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں تو فرض کریں سارے پوائنٹس جو ہیں ان کے کوآرڈینیٹس ایسے ہیں کہ وہ کسی کو ایک پوائنٹ جو ہے وہ دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتا. میں ایسا ڈیٹا بنا سکتا ہوں, ہر پوائنٹ جو ہے وہ میکسیمل بن جائے گا. پرہیپس اس طرح کے ساروں کے وائی کوآرڈینیٹس ایک ہی ہیں یا ساروں کے ایکس کوآرڈینیٹ ایک ہی ہیں, تو اس کیس میں یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ میکسیمل ہو گئے. یہ ورسٹ کیس ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ان پٹ ڈیٹا پہ آپ کا کنٹرول نہیں. تو اب ہم یہ جو ورسٹ کیس انالیسس کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیے, میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ ورسٹ کیس آخر کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسا ڈیٹا ہے جس کی بنا پہ میرا الگوریدم جو ہے شاید وہ ورسٹ کیس بہیویئر شو کرے. اب اگر سارے پوائنٹس ہی میکسیمل ہیں تو میرے خیال میں اگر آپ اس لوپ یہ چھوٹے سے پروگرام کو ہاتھ سے چلائیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے
کہ ہر دفعہ یہ انر لوپ جو ہے اس میں وہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بریک ہوگی یا وہ نہیں بریک ہوگی. آپ اس سے باہر آئیں گے, وہ پوائنٹ میکسیمل ہوگا, پھر دوبارہ جائیں گے, پھر سارے پوائنٹس کریں گے, پھر وہ میکسیمل نکلے گا. تو اس صورت میں اس الگوریدم کا ورسٹ بیہیویئر جو ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن میں گفتگو اب صرف اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتا کہ بھئی ایسے اس کا ورسٹ کیس بیہیویئر ہوگا اور ایسی صورتحال ہوگی, ایسا ڈیٹا ہوگا. یہ میتھمیٹیکل ڈسکرپشن تو ٹھیک ہے, لیکن وہ فارمولا یا وہ ایکسپریشن نہیں. آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ کاروائی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ مکمل کروں گا کہ اس الگوریدم پہ ہم وہ جو ایکسس کاؤنٹنگ ہم کرنے لگے تھے اس کو لے کے ہم ایکچولی ورسٹ کیس ٹائم کا ایک ایکسپریشن نکالیں گے, اور اس ایکسپریشن سے پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ورسٹ کیس ٹائم جو ہے وہ کیا ہے. بلکہ دیکھیے ہم نے n کی بات بھی کی تھی کہ n جو ہے وہ بھی چینج ہوگا, نمبر آف ڈیٹا آئٹمس چینج ہو سکتے ہیں, اور جیسے جیسے n چینج ہوگا تو یہ ورسٹ کیس ٹائم جو ہے یہ کیسے چینج ہوگا. اس کی خاطر یہ جو ایوریج کیس ٹائم یا رننگ ٹائم انالیسس کی خاطر آپ اپنی کتاب میں جو چیپٹر ہے اس کو ضرور دیکھیے, اس میں ڈیفینیشنز بلکہ اس میں مثالیں بھی موجود ہیں. 2D میکسیما کے انالیسز انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تب تک خدا حافظ.